جی ناظرین السلام علیکم۔ اور یہ سوال آپ نے بھی سوچا ہوگا، میں نے بھی سوچا، اور جتنے بھی سیاسی مبصرین ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف جنرل باجوہ کا نام کیوں نہیں لے رہے۔ اور اس سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب گجرانوالہ کا جلسہ تھا تو نواز شریف نے دو نام لیے تھے اور ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تحفہ آپ نے دیا ہوا ہے، یہ جو ملک کی ابتر حالت ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں، جواب دیں باجوہ صاحب۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک ہی مسلم لیگ نون نے تمام تر توپوں کا رخ جنرل فیض کی طرف کر دیا، اور بڑی ویزیبل قسم کی کریٹیسزم کی۔ مریم نواز نے کئی دفعہ کہا ان کے بارے میں کہ الیکشن چوری انہوں نے کیا، اور الیکشن میں جو مداخلت کی وہ انہوں نے کی، اور دیگر صحافیوں کے حوالے سے بھی ان کے نام آتے رہے، تحریک لبیک کے حوالے سے بھی ان کا نام آتا رہا۔ لیکن اور ابھی پی ایف یو جے کا جو سیمینار ہوا اس میں مریم نواز نے خطاب کیا، اور اس میں ای وی ایم اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے جنرل فیض کا نام کچھ اس طرح لیا کہ جنرل فیض نے جو اپنی چارج شیٹ ہے اس میں ایک اور گناہ کا اضافہ کر لیا ہے۔ اچھا، اس موقع پہ وہ جنرل باجوہ کا نام بھی لے سکتی تھی، لیکن جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اب ادھر صورتحال یہ ہے ملک میں کہ 6 اکتوبر سے ایک بہت بڑا فیاسکو کریٹ ہوا تھا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے نام پر، اس کی اپوائنٹمنٹ پر آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز دے دی تھی۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ پریس ریلیز دے دیتے ہیں اور وہ بندہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے جو چھپ کے کام کرتا ہے، مطلب جب ویزیبل نہیں ہوتا اور وہ سامنے نہیں آتا۔ جو ہم نے دیکھا ظہیر الاسلام تھے، پاشا صاحب تھے، باقی سارے کوئی بھی سامنے نہیں آتا تھا، بس ان کے کہیں کبھار کوئی نام سننے میں آ گیا، لیکن عام طور پر یہ نام نہیں سنتے۔ دوسری طرف جنرل فیض حمید کے حوالے سے نہ صرف ان کے بہت سے کارنامے گنوائے گئے، مثلا سب سے پہلے تو ہم نے انہیں جاننا شروع کیا کہ جب تحریک لبیک کا فیض آباد والا دھرنا تھا تو جو معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا اس میں دستخط جنرل فیض حمید صاحب کے تھے، اور پھر وہ ہزار ہزار نوٹ، ہزار ہزار روپے بھی تقسیم کیے گئے، وہ بھی اس حوالے سے آپ کو یاد ہی ہوگا۔ پھر تحریک لبیک کے حوالے سے ان کا نام بڑا مشہور رہا۔ پھر اچانک وہ افغانستان بھی پہنچ گئے تھے، اور افغانستان میں وہ انہوں نے کہا ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے، وہ کلپ بڑا مشہور ہوا۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی جنرل فیض کا نام دیا کہ وہ میرے گھر آتے رہے اور وہ جو ہے مجھے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے پر مجبور کرتے رہے۔ اور پھر ابھی ریسنٹ حالات میں بھی جس طرح عمران خان نے انہیں اپنے ساتھ ٹیگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بھی بڑی حیران کن ہے۔ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی کی وزیر اعظم سے اتنی الفت ہو جائے کہ وزیر اعظم کو یوں لگے کہ ان کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ اور وہ میں نے اپنے وی لاگز میں شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ جو جادو ٹونے اور مٹکے میں سے نکلے ہوئے ناموں کی بات غلط ہے، اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، کسی اور کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو جنرل فیض صاحب کو وہ جو 20 تاریخ تھی اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ وہ آگے آرمی چیف بن سکتے ہیں۔ 28 نومبر کو 2022 کو جنرل باجوہ نے ریٹائر ہونا ہے، اور اس سے کے بعد نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہیں کہ وہ اس میں جنرل فیض کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ کل باقاعدہ پوسٹنگ ہو جائے گی جنرل فیض حمید کی، وہ پشاور کور کو کمانڈ کریں گے، اور جو جنرل ندیم انجم ہیں وہ آ جائیں گے۔ انہوں نے سنا ہے کہ اپنا کام شروع کر دیا ہوا ہے، ملاقاتیں کرنا شروع کر دی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں وہی خوشگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بہت ہی پروفیشنل آدمی ہے اور بڑے زبردست آدمی ہے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، بڑے بہادر آدمی ہے۔ یہ ہر جرنیل کے بارے میں جو بھی اپوائنٹ ہوتا ہے اسی طرح کی خبریں آتی ہیں، لیکن ان کے لیے کام بڑا مشکل ہے۔ اب ان کے لیے کام اس لیے مشکل ہے کہ جس طرح آئی ایس آئی
ویزیبل ہو چکی ہے، جس طرح ایکسپوز ہو چکی ہے، جس طرح سیاست میں ان کی مداخلت واضح ہو چکی ہے، جس طرح عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ٹیگ ہو چکی ہوئی ہے آرگنائزیشن، اس کے بعد اپنا پوسچر یہ مینٹین کرنا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، الیکشن ہم نہیں کرواتے، حالانکہ ہمیشہ کرواتے یہی ہیں. تو یہ ان کے پاس مزید آنے والے ٹاسک ہیں. آخری ٹاسک جو جنرل فیض حمید کو دیا گیا تھا، وہ کہا جاتا ہے، سنی سنائی خبر ہے، وہ ای وی ایم اور الیکٹرانک ووٹنگ والے جو قوانین پاس کرانے تھے، جس میں کلبھوشن کا بھی ایک قانون پاس ہو گیا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. تو وہ آخری ٹاسک تھا، اور وہ ٹاسک بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا انہوں نے. اگر انہوں نے انجام دیا، اس کی ڈیفینیٹ رپورٹ تو ہمارے پاس نہیں آ سکتی، ساری عمر نہیں آئے گی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اتحادی ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے تھے لیکن ووٹ ڈال رہے تھے. جو تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ سخت نالاں تھے حکومت سے، لیکن ووٹ ڈال رہے تھے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 27 پی ٹی آئی کے بندے ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن وہ ووٹ ڈال رہے تھے پی ٹی آئی کو ان بلوں کے ہاتھ میں. تو ان کو ظاہر ہے پریشرائز کیا گیا ہوگا. کس کی طرف سے پریشرائز کیا گیا؟ عام طور پہ یہ اسی ادارے کی طرف سے ہوتا ہے جس کی کمانڈ جنرل فیض حمید کر رہے تھے. تو وہ بہت بڑے اچھے طریقے سے اس طرح بل پاس ہوئے ہیں جیسے اس سال اسکولوں میں بچے پاس ہوئے ہیں، بغیر ٹیسٹ دیے، بغیر کوئی رزلٹ دیکھے، اور دھڑا دھڑ پتہ نہیں 3 درجن بل پاس ہو گئے ہیں جس کا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ان کی صدر مملکت سے ملاقاتیں اور شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں، اور وہ بڑی نیوز کے طور پر فلیش کی گئیں، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے آرمی چیف جا رہا ہے. حالانکہ کبھی ڈی جی آئی ایس آئی کی اس طرح کی میٹنگز کی یا الوداعی میٹنگ کی کوئی خبر نہیں بنتی، لیکن بنی ہے اضافہ خبر. اب ہم اپنے بنیادی سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی آنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا فوج کا ادارہ اچانک جمہوریت کا علم اٹھا لے گا، ہر کور میں سے ووٹ کی کو عزت دینے کا نعرہ لگے گا، اور ہر وہ شخص جو کسی بھی چیز کی کمان کرتا ہے اس ادارے میں، وہ کہے گا کہ پارلیمان کی بالادستی ہونی چاہیے، پارلیمان کی عزت ہونی چاہیے؟ تو ایسا تو نہیں ہوگا. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہ کوئی ایک شخص، ہم الزام دیتے ہیں، یہ ایک شخص نہیں ہوتا، یہ بنیادی طور پر ایک ادارہ ہوتا ہے. اس کے پالیسی ساز ہوتے ہیں، اس کے منصوبہ ساز ہوتے ہیں، جو ایک منصوبہ بنا کر کسی ایک شخص کے ذمے سونپ دیتے ہیں. تو یہ تصور کرنا کہ جنرل فیض اگر یہ سب کچھ کر رہے تھے، عمران خان کے ایما پر کر رہے تھے، اور ان کا تعلق جنرل باجوہ کے ساتھ نہیں تھا، یا وہ جنرل باجوہ کے زیر کمان نہیں تھے، تو یہ تو میرے خیال میں غلط ہے. دوسری بات ہے کہ یہ سمجھنا کہ جنرل ندیم انجم آئیں گے تو فوج کی سیاست سے مداخلت ختم ہو جائے گی. پی ٹی آئی کو جس سپورٹ سے، ویزیبل سپورٹ سے جتایا گیا تھا، تو وہ بظاہر ایسا نہیں لگتا، لیکن کچھ انڈیکیشنز ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میڈیا آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر الیکشن کی طرف کچھ قوتیں چلنا شروع کر دیتی ہیں اور صاف شفاف الیکشن کی طرف کرنا شروع کر دیتی ہیں، جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کے بارے میں اور ای وی ایم کے حوالے سے الیکشن کمیشن کافی بات کلیئر کر چکی ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو الیکشن ہے وہ اتنی جلدی ای وی ایم کے ذریعے ہو سکتے ہیں. اس مشین کے نقائص ثمرات اپنی جگہ، لیکن ٹائم بہت کم ہے، اتنا تو اس کی پروکیورمنٹ کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد نہ اس کے لیے کوئی ٹریننگ کی ہے، نہ کوئی پائلٹ پروگرام ہوا ہے، تو اتنی جلدی وہ نہیں ہو سکے گا. اور یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے، اور الیکشن کمیشن چاہے تو وہ ان چیزوں کو استعمال نہ کرے. بے شک اسمبلی میں قانون پاس ہو سکے، کیونکہ اٹانومس ادارہ ہے، اس کی اپنی مرضی ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے.
اب جو سوال ہمارے پاس بنیادی طور پہ ہے کہ نون لیگ آخر جنرل باجوہ کا نام کیوں نہیں لے رہی، تو اس کے لیے کچھ مفروضے ہیں، حقیقت نہیں ہے کسی کے پاس موجود، کہ کچھ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور انہوں نے توبہ طائب بھی کی ہے۔ غلطی کا احساس اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ان کے دل میں نواز شریف کی محبت جاگ کے اٹھی ہے اور وہ جمہوریت کے علمبردار ہو گئے ہیں۔ غلطی کا احساس اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو کچھ اس ملک کی معیشت کے ساتھ ہو چکا ہے اور جو آنے والے دنوں میں ہونا ہے، اس کا الزام کسی کے لیے بھی لینا بہت مشکل ہوگا۔ تو شاید اب ایک کوارٹر ہے جس کی بڑی ہزیمت ہوئی ہے، اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ کوارٹر بیک فٹ پر ضرور گیا ہے، عوام میں اویئرنیس ضرور آئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اویئرنیس کتنا کاؤنٹ کرتی ہے، کتنا میٹر کرتی ہے وہ اویئرنیس، لیکن بہرحال وہ باتیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں اب ہونا شروع ہوئی ہیں، اور ایک نئے دور کا آغاز DGI کے آنے سے نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کے ہونے سے ایک نئے دور کا آغاز ہونا چاہیے۔ بہت سے سوالات ابھی تشنا ہے، اگلے چند دنوں میں ہمیں ان کا جواب ملے گا۔